السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں مفتی شعیب قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بتائیں گے آپ کو سورہ کہف پڑھنے کے فضائل اور اس کے فائدے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو پڑھنے پر ہمیں کیا فضائل بتائے ہیں اور اس کے کیا فائدے ہیں، آئیے ہم جانتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی رات سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو یہ اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی بن جائے گی۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو یہ اس کے لیے دو جمعہ کے درمیان نور بن جائے گی، نور کی روشنی بن جائے گی۔ ایک روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی تلاوت کی اس طریقے سے جس طریقے سے وہ نازل ہوئی ہے، یعنی صحیح تلفظ کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر حروف کی ادائیگی کے ساتھ، یہ نہیں کہ بہت جلدی جلدی جیسے چاہ ویسا پڑھ دیا، بلکہ بہت اچھی طریقے سے صحیح حروف کی ادائیگی کے ساتھ جس نے سورہ کہف کی تلاوت کی، تو یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے اس کے رہنے کی جگہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک نور بن جائے گی، یعنی نور سے جگمگا جائے گی۔ تو کتنی بڑی فضیلت دے گی سورہ کہف کو پڑھنے پر۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف کو پڑھا تو یہ سورت اس کے لیے اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور بنا دی جائے گی، اور یہ نور اور یہ روشنی اسے قیامت کے دن روشنی پہنچائے گی۔ اور اس سورت کو پڑھنے پر ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہاں، گناہ صغیرہ معاف ہوں گے، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس طریقے کے فضائل سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو اس سورت کو پڑھنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بڑے بڑے فائدے بتائے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن اس سورت کو پڑھے گا تو وہ 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، یہاں تک کہ دجال کا فتنہ ظاہر ہو جائے گا، دجال بھی نکل آئے گا تو وہ بھی دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ اب دجال کا فتنہ کتنا خطرناک فتنہ ہوگا کہ حدیث پاک میں آتا ہے ہر ایمان والے کو اپنے آپ کو اس کے فتنے سے بچانا ہوگا۔ کہ دجال کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اس کے جو ہے پاس جنت کی طرح ایک نقلی جنت ہوگی اور دوزخ کی طرح ایک نقلی دوزخ ہوگی۔ تو جو اس کے پاس نقلی جنت ہوگی وہ در حقیقت جنت نہیں ہوگی، وہ دوزخ ہوگی۔ اسی طریقے سے جو اس کے پاس دوزخ ہوگی، نقلی دوزخ، وہ در حقیقت دوزخ نہیں ہوگی، وہ در حقیقت وہ جنت ہوگی۔ اور ہر ایمان والے کو دجال کے فتنے سے بچانا ہے، اس سے اس کی حفاظت کی دعا بھی مانگنی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنے عمدہ عمدہ اعمال ہمیں بتائے، اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، اگر ہم ان کو سنت سمجھ کر بھی کریں گے تو سنت کا بھی ثواب ملے گا، اور اس سورت کو پڑھنے پر جو فائدے ہیں وہ بھی حاصل ہوں گے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھے گا تو وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی آخر کی 10 آیتیں پڑھے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 3 آیتیں پڑھے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا بہترین ہمیں عمل بتلایا ہے اور کتنی بہترین اور فائدے کی چیز بتائی ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ کہف پوری نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھ لے، سورہ کہف کی 3 آیتیں پڑھ لے، لیکن ان آیتوں کو، ان سورتوں کو پڑھنے پر جو فائدے ہیں یقین جانیے کہ بہت بڑے فائدے ہیں، بہت بڑے انعامات ہیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم سورت کہف نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو ہم اس سورت کو جو ہے پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن پاک کو سیکھیں اور اس سورت کو جو ہے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور ہمارے جو ساتھی جو جانتے ہیں اس سورت کو پڑھنا، وہ اس سورت کو پڑھنے کی عادت ڈالیں، اس سورت کو پڑھیں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ اس عمل کو جو ہے خود بھی شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔